السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ پودوں کی نرسریاں بزنس بھی ہیں اور شوق بھی، اور اگر بزنس ہیں تو یہ کس طرح کا بزنس ہے اور اس کا پوٹینشیل جنوبی پنجاب میں کیا ہے، اور زراعت میں اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، خاص طور پہ معیاری زراعت کے حوالے سے اور اس کی پیداوار کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب، جن کا تعلق زرعی یونیورسٹی ملتان سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عباس صاحب، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں زراعت کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، جو ہارٹیکلچرسٹ ہیں اور نرسری مالک بھی ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں کیا پوٹینشیل ہے نرسریز کا اور کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو علاقہ ہے اس کو ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں عام طور پہ ہم، اور ساؤتھ پنجاب جو اس کی جو اکانومی یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ سسٹم ہے وہ سارے ایگرو بیسڈ ہیں۔ اس حوالے سے ایگریکلچر کی فروغ کے لیے اس ریجن میں نرسریز کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کو اگر آپ آرنامنٹل لیول پہ دیکھیں، اس کو اگر آپ فروٹ پلانٹس کے لیول پہ دیکھیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے ملتان یہ آموں کا بادشاہ کہلاتا ہے اپنے ریجن میں، اپنے سیکٹر میں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پریویسلی یہ سٹرس بھی بہت زیادہ یہاں ہوتا تھا، ابھی بھی دوبارہ سے اس کی فروغ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ امرود وغیرہ کو دیکھیں اور لیچی وغیرہ کو دیکھیں۔ اب دوسرا ایک اور چیز جو آپ نے ایستھیٹکس کے حوالے سے بات کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف باغات کی یا فروٹس کی حد تک ہو، اس کو آرنامنٹل کی حد تک بھی دیکھیں۔ تو اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو نرسری پلانٹس ہیں ان کی مارکیٹ جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی ہے، سو اٹس ناٹ ویلڈ اینی مور۔ اب ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، جو یہاں کے مکین ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے اتنی ہی توجہ اپنے اپنے آپ کہہ لیں کہ لانس کو دیتے ہیں، اپنی پلانٹس سے انوائرمنٹ بہتر کرنے کو دیتے ہیں جتنی وہ گھر کی کنسٹرکشن کو یا گھر کے نقشے کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملتان میں جو پہلے جو درختوں کی تعداد تھی اور جس طرح سے روڈ کھلے ہونے کی وجہ سے یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے درخت کم ہوئے، ویسے اس طرح سے تو انوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور ابھی تک درخت واپس بھی نہیں آئے، لیکن ایک تبدیلی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ پودوں کے بارے میں محبت، پودوں کے بارے میں لگاؤ، پودوں کو پالنا اور ان کو لگانا، ان کی زیبائش کرنا، یہ ایک اچھی تبدیلی ہے جو ہم علاقے میں لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم دیکھیں 2-3 دہائیوں میں، تو ملتان شہر میں بالکل درخت کٹے اور کوئی سڑکوں کے اوپر بھی کوئی جگہ، جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا، تو لوگوں میں ایک اب شعور آ رہا ہے اور وہ اب پھولوں کی طرف چلے گئے ہیں ایسے، جس سے ان کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ آگے اس کا پوٹینشیل اس ایریے میں جنوبی پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 1980s میں جب ہم میچ دیکھ رہے ہوتے تھے اور اس وقت اسٹیڈیم یہی آپ کا قلعہ کونا قاسم باغ والا ہوتا تھا، تو کمنٹیٹرز کہتے تھے کہ جی ٹھنڈی سڑک اینڈ دیر از نو ٹھنڈی سڑک۔ اب وہ ٹھنڈی سڑک نہیں، ابدالی روڈ ہوتی تھی، کیونکہ اس پہ درخت بہت زیادہ ہوتے تے اور اس کا نام تھا ٹھنڈی سڑک اینڈ۔ تو اب چیزیں بدلنے کے بعد دوبارہ سے بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد چیزیں جو اور زیادہ بہتر ہوں گی۔ یہاں کے انوائرمنٹ، یہاں کی کلائمیٹ، انسانوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شعور بڑھ رہا ہے، تو پودے بھی جو ہیں وہ اب ہمارے پاس ورائٹیز زیادہ سے زیادہ بہتر آ رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ اچھے پودے جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ اب مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ لوگ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے درخت یا انڈیجنس پودے ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پودوں کا مطلب ہم تو لینڈسکیپنگ کا مطلب لیتے ہیں کہ ایگزاٹک ہو، جو باہر سے آئے ہوئے ہوں، جو امپورٹڈ ہوں۔ اب دونوں دستیاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے اویلیبل ہے سٹف، اب لگانا اور اس کو پالنا یہ اب ہمارے لیے ہے۔ صحیح سے رانا عباس صاحب، آپ اگر رجوانہ صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں تو محکمہ زراعت کس حد تک انکریج کر رہا ہے یا اس کی نظر ہے، خاص طور پہ آپ کی اپنی جو سرکاری نرسری ہیں اس کی جنوبی پنجاب میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ پھلدار جو باغات ہیں اور اس حوالے سے اس کے فروغ میں؟ دیکھیں جی، یہ نرسری کا جو بزنس ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور نرسری کو اگر میں یہ کہوں کہ باغات کی اسٹیبلشمنٹ اس کا ماں کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اگر پودے آپ نے صحیح ٹرینڈ کر کے اور صحیح طریقے سے اس کی جو جینیٹکس کے حوالے سے دیکھ لیں یا اس کی ٹریننگ کے حوالے سے دیکھ لیں یا اس کو بیماریوں سے پاک ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں، جس وقت تک ہم یہ کانسیپٹ نہیں لے کے آئیں گے پودوں میں، چھوٹے پودوں میں، اس وقت تک ہم باغات کو بیماریوں سے اور دیگر مسائل سے نہیں بچا سکتے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فیلڈ میں نرسری مینس کی ٹریننگ کریں اور اس نرسری مین کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس بزنس کو ہم ریگولیٹ بھی کریں کہ تاکہ کوئی ان کے اوپر چیک بیلنس بھی ہونا چاہیے. اس وقت مارکیٹ میں مشروم گروتھ ہے نرسری میں اور اس میں کوئی مارجن لوگوں کو زیادہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کوالٹی تو تب ہوگی جب تک چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم نہ ہو. اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے ٹریننگ کرا دی جائے اور اس میں ہم نے ایک ٹریننگ سیشن ہر ڈسٹرکٹ میں ابھی چل رہا ہے سلسلہ, کہیں زیادہ تر کر لی ہیں اور یہ پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہیں یہ ٹریننگس. اور جو علاقے کی فصلیں ہیں جیسے یہ باغات ہیں, جیسے یہ ہمارا ساؤتھ پنجاب آموں کا بادشاہ کا علاقہ کہلاتا ہے تو اس میں زیادہ آم کی ہے. اسی طرح سرگودا کا ایریا وہاں سٹرس کے حوالے سے ہے اور دوسرے جو پودے ہیں امرود کے حوالے سے, یہ سارے چیز چل رہا ہے سلسلہ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی گورنمنٹ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس بزنس میں, ہمارے پاس 2 ادارے ہیں, مینگو ریسرچ اسٹیشن شجاع آباد اور مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان. ان کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود انہوں نے ٹنل میں نرسری گرو کی ہے. اس نرسری سے ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ پودے بیماریوں سے پاک ہیں, کسی قسم کا ان پر کیڑا نہیں ہے اور ان کی جینو ٹائپ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ جینو ٹائپ جو ان کی بہتر ہے, کیونکہ اس میں پہلے پودوں کی سلیکشن کی جاتی ہے کہ کن پودوں سے ہم نے بڈ وڈ لینی ہے تاکہ اس کے آگے جنریشن جو ہے یا اس کی وید بہتر ہو. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ہماری ٹریڈیشنل نرسریز ہیں ان میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. گروور جو ہے وہ پودا تھوڑا نارمل ریٹ سے بھی کم پہ اس کو مل جاتا ہے, لیکن جس وقت اس کو 3 یا 4 سال یا 5 سال گزرتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے یار یہ تو میں نے بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم کر لیا. تو یہ مجھے جو مس گائیڈ کیا گیا, جو مجھے جو اچھی نسل کا پودا نہیں ملا, وہ پھر آگے اس کا ٹائم کا بھی ضائع ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروڈکشن کا بھی لاس ہے. اور اگر کوالٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کو بیچنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بزنس جس وقت تک اس کو باقاعدہ رجسٹریشن کے تحت ریگولیٹ نہ کیا جائے اس وقت تک اس میں ہم اچھی نرسری کا کانسیپٹ نہیں لے کے آ سکتے. اچھا, آپ نے رجسٹریشن کی بات کی, اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل یہ ایک عمل چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر ریاض صاحب, آپ نے اس بزنس میں ہیں, نئے آئے ہیں اور آپ نے اپنی نرسری یہاں قائم کی ہے اس ایریا میں, آپ کیا دیکھ رہے تھے, آپ نے کیا ذہن میں آیا کہ آپ یہ نرسری آپ نے لگایا, اس کو کاروبار کے طور پہ دیکھا ہے یا خدمت کے طور پہ بھی؟ شکریہ سر. مین تو کاروبار کا ایک تھاٹ تو ہوتا ہے کہ ہم بزنس اس سے فلو ہوگا, جو درمیان میں گیپس ہے یا اس میں اسکیپ ہے وہ ویلویٹڈ نرسری نہیں ہے, جس میں یعنی ایک جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی تمام پریکٹس جو ہے نا ورائٹی کریکٹر ہو, اس کے پیتھولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بیماریوں سے پاک ورائٹیز ہوں, اور اس کی جو جدید کٹنگ کے, گرافٹنگ کے, ایئر لیئرنگ کے جو بھی پروسیس ہیں وہ ایک اس پروسیس سے فارمر کو نرسری ملے, پلانٹس ملیں جو کہ ایک روایتی جو ہمارے ٹریڈیشن پروسیس ہے نرسریوں کو وہ اس طرح نہیں کرتے. بزنس میں تو اس میں تھوڑا سا اپرچونیٹی ہے, لیکن جو ہمارے روایتی کلچر ہے کسٹمر کا, وہ فارمر کا, وہ ایک روایتی طریقے سے ہی اڈاپٹ کرتا ہے کہ اس میں پلس پوائنٹ ریٹ نہیں دیتا. فیوچر بہت اچھا ہے, خصوصاً اس میں پڑھے لکھے اگرانومسٹ آئے, ہارٹیکلچرسٹ آئے, نرسری بہت ہی کی رول ادا کرتی ہے پروڈکشن پہ. ایوری ٹائپ آف پلانٹ جو ہے اس کی پروڈکشن ہے, اس کا پہلا رول نرسری کا ہے, نرسری پلانٹ کے اوپر. آپ نے بات کی کہ ویلیو ایڈیشن آپ نے کی ہے یا آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نرسری میں, نئی ویلیو ایڈیشن کیا آپ چیزیں کر رہے ہیں نرسری میں؟ نئی ویلیو ایڈیشن مین جو ہے اس کے نرسری کی جو مختلف ورائٹیز ہیں جی سر, اس کو کراس جیسے کہتے ہیں پولینیشن کہتے ہیں یا گرافٹنگ کہتے ہیں, وہ ایک جتن لائی جائے تاکہ ایک جو ایک ہم مخصوص ورائٹیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, یعنی مینگو کی ہیں یا آل ادر انلمیٹڈ پلانٹ ہیں, اس کو ایک چینج کیا جائے تاکہ جو اپ ڈیٹ میں زیادہ ورک کر رہا ہوں ہائی ڈینسٹی فروٹنگ فارم پہ. اچھا, جو ایک روایتی فارمنگ کر رہے ہیں وہ تو ایک روایتی چل رہی ہے مینگو کی, ایوری ٹائپ آف پلانٹ کی. ہائی ڈینس میں سے پروسیس ہوتے ہیں اس کے لائف سائیکل کے حساب سے, کٹنگ, پروننگ, جو کہ روایتی ذمہ دار اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتا, پھر وہ اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کر رہا, ایسا ایسا آبزارو کر رہا ہے. لیکن اس کی ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ ہم نمبر آف پلانٹ پر ایکڑ بڑھائیں. دوسرا ہے کہ اس کی جو اوور آل ایک کینوپی ہے اس کو کم کریں اور پروڈکشن پر ایک پلانٹ ڈکریز کریں, نمبر اوور آل پروڈکشن پر ایکڑ بڑھائیں. اس میں یہ مختلف جو سٹرس ورائٹیز ہیں, گاوا ہیں, لیمنس کی ورائٹیز ہیں, ایون کہ مینگو ہے, اس میں پڑھا لکھا مالی ضروری چاہیے
کہ اس کے بغیر یہ کٹنگ یا پروننگ پروسیس جو ہے نا ذمہ دار اتنا اسکل ابھی ابزارو نہیں کر پا رہا، وہ نہیں کرنا چاہتا اور ویسے طریقے سے ہی اڈاپٹ کر رہا ہے. میں اس ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ کے ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں سر. انہوں نے جو ہائی ڈینسٹی کے حوالے سے بات کی کہ پھلوں کی آپ ایسی اقسام کی کو یہاں متعارف کروائیں جو زیادہ پیداوار بھی دے. ہمارے ہاں واقعی جو روایتی نرسریوں میں اور اب جدید نرسریوں میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ، اور اب کس طرح اڈاپٹ کر رہے ہیں تیزی سے؟ رائٹ، آپ کی جو پہلی بات تھی جو ریاض صاحب سے آپ نے پک کیا کہ ہائی ڈینسٹی کے حوالے سے اور اس کی کوئی ورائٹیز، اس سے پہلے ہمارا بھی یہ مسکنسیپشن تھا کہ ہائی ڈینسٹی کے لیے شاید کوئی اسپیشل ورائٹیز ہیں جن کو آپ نے علیحدہ ایکسٹریم پیدا کرنی ہے، کہ اگر آپ ٹریڈیشنل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ ورائٹیز ہیں اور ہائی ڈینسٹی. جو ریسنٹلی ہمارے نواز شریف یونیورسٹی میں ڈاکٹر اسٹیو ساؤتھ افریقہ سے ایک سائنسدان آئے تھے جن کا بیسیکلی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پہ بہت زیادہ کام ہے، تو ان کی گفتگو اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ تھاٹ پروسیس ہے وہ سمجھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ بیسیکلی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن میں آپ نے تھرو ٹریننگ، تھرو پروننگ پودے کا سائز جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے. ادروائز ورائٹیز کوئی بھی ہوں وہ اپنے بیہیویئر پہ فلاورنگ کرے گی، فروٹنگ کرے گی. آپ نے اس کا جو قد چھوٹا رکھنا ہے، جو اس کو نمبر آف پلانٹس پر ایکڑ جو آپ نے انکریز کرنے ہیں وہ آپ نے تھرو ٹریننگ کرنے ہیں. وہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. ادروائز ورائٹی کوئی بھی وہ چل جاتی ہے. اب آپ کا اگلا سوال تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کیا جدت کیا آ رہی ہے. ایک تو جدت یہی آ رہی ہے رائٹ ان ٹرمز آف پلانٹیشن، لیکن جو دوسری اس طرف جدت ہے وہ ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سال لیس میڈیا کی طرف نرسری پروڈیوس کریں انڈر شیڈ. اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ماشاء اللہ، کیونکہ میرا اپنا تعلق فیض ہم نرسری سے ہے، اور 1925 سے ہم مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ آرنامنٹل اور فروٹ پلانٹس جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں. 2006 میں ایک پروجیکٹ آسٹریلیا پاکستان ایگریکلچر سیکٹر لنکیج پروجیکٹ لانچ ہوا تھا، جس میں آسٹریلیا سے کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے ایک سٹرس، دوسرا مینگو اور تیسرا لائف سٹاک، ان 3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ٹو ہیلپ دی گورنمنٹ آف پاکستان آن دی ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ مشرف ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا، وہ جب ہمارے پاس ہماری نرسری میں جب آئے تو انہوں نے آگے حیرت کا اظہار کیا کہ ڈیٹا شوز کہ وی آر دی لیڈنگ مینگو نرسری پروڈیوسر ان پاکستان. اب انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ لیڈنگ نرسری پروڈیوسرز جو ہیں وہ ان دی سوائل نرسری پروڈیوس کر رہے ہیں اور انڈر دی آرچرڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، وچ از پرنسپلی رانگ. رائٹ، اب ہمیں یہ ساری باتیں اس وقت تک نہیں پتہ تھیں جب تک کہ وہ لوگ نہیں آئے، انہوں نے آ کے ڈسکشن نہیں کی. سو وی ٹرائی ٹو گیٹ اٹ کہ اس کو ہم باغ سے دور لے کے جائیں، اور انیشلی کہ باغوں سے دور میں باغوں کے نیچے اناکولم ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیزیز ہوتی ہے، وہاں پہ انسیکٹس ہوتے ہیں. دوسرا فیز یہ تھا کہ اس کو شیڈ میں لے جا کے آپ اس کا جو میڈیا ہے وہ بھی چینج کریں، اس کو سال لیس کلچر کریں. جیسے اس وقت MRI کی جو ریکمنڈیشن ہے خاص طور پہ مینگو کے حوالے سے کہ آپ اس میں بگاس اور اس میں آپ کچھ کوکونٹ فائبر اور اس میں آپ کچھ تھوڑا سا بھل یا کچھ اور ڈفرینٹ میڈیا ڈالتے ہیں. لکیلی یہ جو ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ہے اس کے ساتھ بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ویکیوم آنے والا ہے نرسری پروڈکشن کا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بوم آنے والا ہے نرسری بزنس کا. اس سے کیونکہ اس سے پہلے آپ لگا رہے تھے 1 ایکڑ میں 27 پودے یا 50 60 70 پودے، اب آپ چلے گئے ہیں 1100 پودوں پہ. تو یہ جو ریکوائرمنٹ نمبر آف پلانٹس کی انکریز کر رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسمال ایریا پہ انڈر شیڈ ان پاٹس کلٹیویشن کریں. اس کے لیے میرے پاس الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے جس میں ہم کوئی 60-62 ڈفرینٹ قسم کے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نیا طریقہ کار ہے، اس کے تحت آپ زیادہ زیادہ پودے اب بڑھا سکتے ہیں کم سے کم رقبے میں اور پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت ہم اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب پاکستان میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نرسریوں کے حوالے سے اور خاص طور پر پھلوں کے پھلدار پودوں کی نرسری کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور یہ بزنس کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پوٹینشیل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ جو لگائے گا اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے پیداوار کا اچھا، لیکن خود آپ سمجھتے ہیں جو نرسری کا مالک ہے وہ کس حد تک ایک اچھا بزنس ہے؟ خود نرسری ایک اچھا بزنس ہے، آپ اسے کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ نرسری بذات خود بہت شاندار بزنس ہے. اب ہمارے ہاں کچھ چیزیں، کچھ ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے سے ریز ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی انڈسٹریلائزیشن کہہ لیں یا ادروائز جو مین پاور ہے اس کی تھوڑی سی لتھارجینس جو اس کی آئی ہے.
تو جو آپ کا ورکر ہے وہاں تک آپ کے پاس ایک پرابلم ہے کہ آپ کو پراپر آنیسٹ ورکر، جو اسکلڈ ورکر اور جو ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں وہ نہیں ملتے. سو یہ اگین لیڈ کرتی ہے ٹورڈز میکنائزیشن کہ نرسز جو ہیں اب آپ ٹریڈیشنل سسٹم سے نکلیں، میکنائزیشن کی طرف آئیں. ان کا اریگیشن سسٹم پہلے پائپ اٹھا کے سارا دن ایک بندہ دے رہا ہے، اب اسپرنکلر سسٹم پہ آ جائیں. آپ نے جو پہلے بڑے بڑے ہیوی سے گملے بھرنے تھے، اب آپ کو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے گملے آ گئے ہیں جن میں آپ نے ویٹ لیس میڈیاز جو ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں. اچھا دوسری بات، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو ایڈیشنل کاسٹ انکر کر رہی ہیں، لیکن اس ایڈیشنل کاسٹ کو میٹ کرنے کے لیے مارکیٹ موجود ہے. دیر آر بائرس جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو پودا ان کی مرضی کا ملے، صحت مند ملے اور بڑا ملے. اچھا ایک اور جو بہت شاندار تبدیلی آئی ہے جو مارکیٹ میں، اس سے پہلے لوگ پسند کرتے تھے کہ چھوٹا پودا ہو، اب لوگ پسند کرتے نہیں، مجھے تو وہ چاہیے جو میں لگاؤں اور مجھے یوں لگے کہ درخت بن گیا. تو یہ نرسری کے لیے ایک بہت لوکریٹو ایک آپ سیگمنٹ کہہ لیں کہ آپ پہلے پودوں کو پالتے تھے اور نہیں پالتے تھے تو وہ مور لیس سیم قیمت پہ چلتے جاتے تھے. اب اگر آپ پالتے ہیں، ان کی نشو نما کرتے ہیں، ان کو بگ میڈیا میں رکھتے ہیں، ان کو آپ ٹال سائز میں کرتے ہیں، ان کو خوش نما کرتے ہیں، تو وہ ملٹی فولڈ ہائر پرائس پہ جاتا ہے کمپیئر ٹو اسٹینڈرڈ. تو اس حوالے سے نرسری کا مستقبل بہت تابناک ہے. جو بات رانا صاحب نے کہی کہ اس سے پہلے ہم اتنے زیادہ کیئرفل نہیں ہیں ریگارڈنگ رجسٹریشن، ریگارڈنگ سرٹیفیکیشن، ریگارڈنگ ان کو آپ کہہ لیں کہ ٹرو ٹو ٹائپ ہونا، کہ اگر فروٹ پلانٹس ہیں تو وہ ٹرو ٹو ٹائپ ہو، وہ ڈیزیز فری ہوں. اگر وہ آرنامنٹل پلانٹس ہیں تو بھی ان میں کچھ نہ کچھ رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ ان کے پروٹوکولز آتے ہیں. اس طرف اب توجہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی کر رہی ہے اور کچھ نرسریز جو وہ رجسٹر بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس سلو ہے کمپیئر ٹو جس طرح ہونا چاہیے تھا. اب اس کی جو تکنیکی جو مراحل ہیں اس پہ رانا صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، یہ جو شفٹ ہو رہا ہے ٹریڈیشنل نرسری سے آپ آ رہے ہیں ماڈرن اس کی طرف، محکمہ زراعت یا حکومت کیا سپورٹ کر رہی ہے پرائیویٹ نرسریز کو یا جو اس میں انوالو ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل سسٹم چل رہا ہے اس میں نرسری جو ہے عام طور پر اوپن فیلڈ میں اور آرچڈ میں گرو کی جاتی ہے. اس میں ہم ایکڑ میں زیادہ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 5 سے 7 ہزار پودے نکل آئیں گے. لیکن اب جو کانسیپٹ چینج ہو رہے ہیں اس میں سائل لیس میڈیا کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، یا اس میں ہم شاپر میں جو ہے اس میڈیا کو کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک اگر چھوٹا سا یونٹ 10 مرلے کا بھی آ جائے تو 10 مرلے میں ہم جو ہے نا وہ 6,000 7,000 پودے گرو کر سکتے ہیں. دیکھیں نا اس میں مینیج کرنا بھی آسان ہے. اس پودے کو جو نوزائیدہ پودا یا چھوٹا پودا ہے اس کو ہم گرمی سردی سے بھی بچا سکتے ہیں. اس کی ضرورت کو ہم صحیح جج بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت پانی دینا کتنا دینا. ورنہ حالات فیلڈ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب بھی دیکھا پانی ہمارے یہاں سب سے زیادہ فلڈڈ پانی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لاسز اتنے زیادہ برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی اکنامکس تو وہاں چلی جاتی ہے. اب ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ ہم ماڈرن لائن پہ دیکھیں کہ ہر پودے کی اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں، اور اب چھوٹے سے یونٹ میں جو تھوڑے سے پیسوں سے بن سکتا ہے، کچھ زیادہ بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، اس یونٹ میں ہم اس کو کنٹرول انوائرمنٹ دے کے ہم وہاں پر سن لائٹ کا چیک کر کے اور اس کو سردی سے بچا کے کانڈر کور، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ منافع بھی کما سکتے ہیں. اور خود اندازہ لگایا کہ جس ایکڑ میں 5,000 پودے یا 7,000 پودے ہم لے رہے ہیں اور اسی میں 10 مرلے میں لے، تو اگر اس کے پاس آپ کے 3-4 یونٹ ہوں اور اس کی آپ کی مین پاور بھی کم چاہیے کہ اس میں آپ کو مینیج کرنا ہے کہ سپرے کرنی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک سپرے کرنی ہے 1 گھنٹے میں آپ شاید 2 یونٹ سپرے کر سکیں. اس میں کیمیکل بھی کم لگے گا. اس میں ہمیں یہ بھی شورٹی ہوئے گی کہ ہم نے جو میڈیا رکھا اس میں بیماری بھی نہیں ہے. اس میں یہ بھی شورٹی ہوگی پودوں میں جو ہے روٹ راٹ کا یا ڈیفرنٹ فنگس کا مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا سب سے بڑا جو المیہ ہمارا ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو نرسری مین ہے اس کو ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یا جو مالی حضرات کام کرتے ہیں وہ بادر ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس پودے کو ڈیزیز فری بنانا بھی ہے. اگر میں مینگو کے حوالے سے بات کروں تو سب سے بڑا ایشو جو ہمارا نرسری کا آ رہا ہے وہ بٹور کا آ رہا ہے. ایک بندہ جس وقت وہ چاقو لگاتا ہے اس میں وہ فنگس ہے، وہ فنگس والی قلم اس نے کاٹی نہیں، اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ جو پوری نرسری میں جو ہے وہ بزنس سارا خراب ہوا، اس میں بھرا ہوا ہے بٹور. جو پودا بٹور لے کے آگے فیلڈ میں جا رہا ہے اس نے آگے پروگریس کیا دینی ہے؟ وہ تو اگلے فارمر کے لیے بھی مسائل کا گڑھ بن جائے گا. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور اب ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ایک اور آ رہی ہے کہ نرسری بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ گروور آئیں جو لمیٹڈ ہیں ابھی، وہ اس سینیریو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جائیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ جس ملک کی ڈیمانڈ آتی ہے اس کی ہم کرائٹیریا پورا کریں اور اس کے ساتھ ہم باہر. جنوبی پنجاب میں ایسا کون کر رہا ہے؟
यहाँ कबीर वाले से भी कुछ ग्रोअर आए हैं जो कि उन्होंने इस साल एक्सपोर्ट किए हैं कुछ लिमिटेड पौधे, लेकिन ये कि एक सिनेरियो तो खुला है ना। सही। पहले हमारा एक पौधे के साथ हमने 20 किलो मिट्टी रखी हुई है, 20 किलो मिट्टी में से वो पौधा थोड़ी सी हिली नहीं, वो पौधा टूट गया। अब हमारे पास वो मीडियम है, उसको अगर हम आसानी से इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उस पौधे का रूट सिस्टम इतना बेहतर डेवलप हुआ होता है कि उसमें आगे मरने का चांस ना होने के बराबर है। डिजीज़ फ्री नर्सरी के लिए हमें इस तरफ आना होगा, और इसके लिए जब हम कमर्शियल लाइन पे सोचेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम आने वाले दिनों में अपने आर्चर्ड की पैदावार बढ़ा सकें। आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में आर्चर्ड की पैदावार बढ़े, लेकिन आपने एक इशारा किया कि एनवायरमेंटल कंट्रोल नर्सरियाँ, आप डॉक्टर यासब क्या देखते हैं कि जो आपको जो टेक्निकल जो सपोर्ट है वो आपको ऐसा स्टाफ मिला है या आपने उनको खुद ट्रेन किया है, या आप समझते हैं कि आपकी जो नर्सरी है वो एनवायरमेंटल कंट्रोल नर्सरी है और आगे को देख के आप कर रहे हैं? शुक्रिया। बुनियादी तौर तो कम टुवर्ड प्रोग्रेस मेरा एज ए टेक्निकली एग्रीकल्चर बेस था सर, और जो इम्प्रूवमेंट है टेक्निकली इन्वायरमेंट कंट्रोल शेड की, वो मैंने 20 ईयर प्लस टनल फार्मिंग वेजिटेबल में एज ए अपनी खिदमत कंपनी में पेश किए हैं। तो उसका एक थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि एनवायरमेंट कंट्रोल कैसे दें। वो बेसिकली तो मैं वेजिटेबल टनल फार्मिंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन फ्रूटिकल्चर का भी एक बिहेवियर है ना इस तरह का, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जहाँ तक इसमें सबसे बड़ा सडन बैक जो प्रॉब्लम है या इसको कहना हल होना चाहिए, वो अब जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वो फील्ड टू फील्ड, नर्सरी से नर्सरी एक पूरी ट्रेनिंग सेशन अटेंड दे रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं, माली होते हैं, उनकी एक लर्निंग होती है, प्लस वो एक वैल्यूएडेड एक लेसन मिलता है, प्लस ट्रेनिंग होती है। पहले तो ये रवायती तरीका नहीं है। और कंट्रोल शेड में एक तो नंबर ऑफ प्लांट की जो है ना ग्रोथ अच्छी होती है। कम पीरियड में हम एक मैंगो की बात करें, मैंगो की जो वैल्यूड इंडस्ट्री है एक ख़ास लेवल तक 4-5 फुट तक, उसको 3 साल एक पीरियड लगता है। अगर हम इस कंट्रोल शेड में एक ख़ास इस्तेमाल करें, फीड मास इस्तेमाल करें या खादों का, तो वो विद इन 1.5 से 2 साल में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और ओवरऑल 1 साल में हम 3 साल बजाय 1 साल में नर्सरी तैयार कर लेते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपने जो स्टाफ है, लेबर है, टेक्नीशियन है, उनको कोऑर्डिनेट करके हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से उनको ट्रेंड किया जाए, तब कंट्रोल शेड का फ़ायदा है। वरना रवायती तरीके से ज़मींदार इसको खुद तो नहीं बना सकता, इतना उसको नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये गैप डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि लोगों को जो अपना उनका स्टाफ है, माली हैं ख़ास तौर पे, जो केयर टेकर हैं, वो किस अंदाज़ में ट्रेन हो। आपने जैसे राणा साहब ने कहा कि ट्रेनिंग शुरू हुई है, लेकिन ज़ाहिर एक बड़े पैमाने पर आपको खुद भी तो, प्राइवेट सेक्टर भी तो एक इसमें खुद इनिशिएटिव ले सकता है, या आपको सरकार की तरफ ही देखना पड़ेगा? यकीनन जो आप कह लें कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, वो बदलते वक्त के साथ बदलते तकाज़ों में, क्योंकि इससे पहले ये शेड या ये प्लास्टिक टनल्स, इनका कंसेप्ट नहीं था। ये बेसिकली कंसेप्ट उस वक्त आया जब सर्दियों में आप बेहतर प्लांट प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास सर्दियों में अदरवाइज़ मार्केट का काम नहीं होता, सेल नहीं होती, तो प्रोडक्शन भी उस टाइम, क्योंकि एनवायरनमेंट जब बहुत ज़्यादा ग्रोइंग को या ग्रोथ को फेवर नहीं करती तो वो रुक जाती है। तो जब से ये प्लास्टिक का कंसेप्ट आया और ये इसने एक रेवोल्यूशनाइज़ किया है आपकी प्रोडक्शन को, नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर यूनिट एरिया को, प्लस उनकी खूबसूरती, उनकी खुशनुमाई, और जो बिज़नेस है उसमें एक बूस्ट आया। और ये ट्रेंड जो है इसको हम देखते हैं, ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली पत्तों की या कसूर उन इलाकों से, और उसके बाद अब जहाँ जहाँ कमर्शियली जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके पास नॉलेज है। जो रियाज साहब जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप इसको स्किल्ड लेबर को आप एम्प्लॉय करना चाहें तो वो मुश्किल है कि आपके पास वो स्किल्ड या ट्रेंड मैन पावर जो है वो दस्तयाब नहीं है। हाँ, जैसे हमारे पास अगर कुछ लोग हैं तो वो हमारे पास हैं, तो हमारे पास ही हैं। यूजुअली इट्स हार्ड टू फाइंड स्किल्ड मैन पावर फॉर द बिगनर टू स्टार्ट ए नर्सरी बिजनेस इनिशियली। अच्छा, अगर हमारा जैसे ज़रई यूनिवर्सिटी है या ज़िक्र यूनिवर्सिटी का ज़रई कॉलेज है, क्या वो इस तरह के छोटे से कोई डिप्लोमा कोर्सेज़ नहीं मुतारिफ़ करवा सकता, और उसके तहत ये जो लोग हैं जो स्किल्ड लेबर है उसको आप डेवलप कर सकें और चीज़ें कर सकें? कोई इस तरह का
ہو سکتا ہے ارینجمنٹ یا نہیں ہو ہمارے سکتا؟ پاس نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں ایک کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اور اس میں مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان میں ہو رہے ہیں، ناٹ ٹو مائی نالج، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نرسری ڈیولپمنٹ کا کچھ پروجیکٹ جو وہ اس میں تھا، کوئی کمپوننٹ تھا. لیکن یس دس از پاسبل کہ نیفٹیک کے فورم سے اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے فورم سے اس قسم کی جو اسکل مین پاور ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. کہیں ابھی ہو بھی رہی ہو تو اٹس ناٹ ان مائی نالج. لیکن ساؤتھ پنجاب میں میرا خیال ہے ساؤتھ پنجاب میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس کے اوپر. اب سے بات جاری رکھتے ہیں لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں پرائیویٹ یا سرکاری نرسریوں میں ہو کیا رہا ہے اور کس حد تک اس کا کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں زراعت اور خاص طور پہ پھلدار باغوں کے حوالے سے کہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ. سر اگر اب بات ہو رہی ہے جیسے رانا صاحب نے بات کی کہ نرسریوں کی رجسٹریشن حکومت کرنا چاہتی ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیپس لیے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام نرسریوں کی رجسٹریشن کا، اور کیا اس کا فائدہ ہوگا یا حکومت یہ ڈسکریج ہو گیا؟ ابھی تک تو بہت زیادہ کردار ہے پرائیویٹ نرسریوں کا، اس کے اوپر چیک کیا، اس کے اوپر سختی، کہیں اب پھنس تو نہیں جائیں گے لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جو اڈاپشن ہے وہ بہت سلو ہے. کافی عرصے سے گورنمنٹ آف پنجاب اور FSCRD جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جو کمرشل نرسیز ہیں وہ رجسٹریشن کی طرف آئیں. اڈاپشن سلو ہونے کا جو ریزن جو سمجھ آتا ہے پرہیپس شاید جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا نرسی مین کے حوالے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اس میں سٹیپس زیادہ ہیں، یا وہ کچھ ایسا ان کے ذہن میں خیال ہے کہ اس سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ اس کا آنا جانا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. یعنی لوگ ڈاکومنٹیشن سے تھوڑا سا دور رہنا چاہتے ہیں اور جو جدت ہے اس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، اس پروجیکٹ میں محکمہ زراعت ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا، لیکن جو لوگوں کی کوائریز یا لوگوں کو جو اندیش ہے یا جو لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ وریز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انڈو کرنے کے لیے بھی کچھ ایفرٹس کی جائیں تو یہ بہت ضروری ہے. جو پہلی بات کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، وی آر آلریڈی لیٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بہت زیادہ دیر کر چکے ہیں. اچھا اگر آپ بات کریں آرنامنٹل نرسریز میں تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایسا ریسرچ سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم جو قیمتی آرنامنٹل فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کا بیج ہم یہاں پروڈیوس کریں. وہ ہم باہر سے منگاتے ہیں، اور وہ باہر سے آتا ہے اور اس میں بہت سارے نئے نرسری بزنس مین جو ہے وہ ان میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایکسپینسو سیڈ ہوتا ہے، اور اگر ان کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہے نرسری بیج، قیمتی بیج کو اگانے کی، جرمینیٹ کرانے کی، تو ایک وہ لاس ہے. اس حوالے سے بھی ٹرینڈ اور ویل ڈیولپڈ جو آپ کہہ لیں کہ سسٹمز ہیں وہ چاہیے. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں، فروٹ پلانٹس کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈیزیز فری بڈ ووڈ چاہیے، وہاں پہ آپ کو ڈیزیز فری روٹ سٹاک چاہیے، وہاں پہ آپ کو ایسی انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ نہ کوئی انسیکٹ آ سکے نہ کوئی ڈیزیز آ سکے، تاکہ پودا جو ہے وہ خوشنما اور اپنے پوٹینشیل پہ گرو کرے، اور جب وہ فیلڈ میں جائے تو وہاں پہ زیادہ طویل عمر تک پروڈکشن جو ہے وہ دیتا رہے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے یس رجسٹریشن ہونی چاہیے، جو اس کی اپریہنشنز ہیں لوگوں کی ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. تحفظات ہیں وہ کیسے دور ہو رہا نا بات سب محکمہ زراعت کوشش کر رہا ہے، اس نے ایفرٹ بھی کی ہیں. اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی آیا ابھی اور وہ بڑا لیٹسٹ ہے کہ سیڈ مہنگے ہونے کی وجہ سے ویجیٹیبل نرسری، اور ویجیٹیبل نرسری میں ہم ٹریز میں پیڈ ماس میں وہ سیڈ گرو کرتے ہیں. وہ پودا جس وقت اپنی ایک جرمینیشن سٹیج سے کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ایزیلی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک آف سیزن ویجیٹیبل کا کانسیپٹ آیا بہت زیادہ، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمیں ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ہر وقت وہ ہر ویجیٹیبل مل جاتی ہے جو سیزن میں گرو ہوتی ہے، لیکن آف سیزن بھی مل رہی ہے. یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. اس سے اگلا کانسیپٹ بھی آئے گا جب یہ لوگ انٹریکشن کریں گے ہمارے ساتھ. اس سے اگلا کانسیپٹ یہ ہے کہ وائلڈ ٹائپ پلانٹس پہ ہم اس کو نرسری کے جو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں ان کو بڈ کریں. جیسے میں وائلڈ ٹائپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ٹماٹر گرو کریں. ہمارے ٹماٹر میں جو ڈیزیز آ جاتی ہے روٹس میں جلدی، تو اس میں وہ پوٹینشیل زیادہ ہے اور اس کا پوٹینشیل 5 ٹائم زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں آنا پڑے گا، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ان اکنامیکل ہیں، یہ اکنامیکل ہیں. نرسری مین کے لیے بھی اکنامیکل ہیں، پروڈکشن کے لحاظ سے بھی اکنامیکل ہیں، کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں
کہ لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیں تاکہ اپنے لاسز سے بچیں، کیونکہ سیڈ بہت مہنگے ہیں، ویجیٹیبل سیڈ جو ہائیبریڈ ہیں بہت مہنگے ہیں. اس کے لیے ہمیں پیڈ ماس اور ٹرے کا جو بڑا آسان اور سستا کلچر ہے، اس میں آپ نے سیڈ لگانا اور پانی دینا بس. تو کون کر رہا ہے یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں؟ فارمر آ رہے ہیں، فارمر بڑی تیزی سے آئے ہیں اس میں. یہ کمرشلی کمرشل گروور جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی فارمر آ رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو خصوصاً ویجیٹیبل جو ہے ان آلموسٹ اسی طرح کے ہی پنیر تیار کرنے کے میتھڈ یوز ہو رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں اور کم ٹائم میں، اور 100% جرمنیشن جو دی جاتی ہے وہ انڈر سائل اتنا نہیں ملتی جتنا کہ اس طرح کے پروسیس اڈاپٹ کرنے سے ہوتی ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ رجسٹریشن کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کس طریقے سے آپ کے تحفظات کیا ہیں اور حکومت اور آپ کے تحفظات کو دور کیسے کرے؟ مین چیز جو ہمیں نظر آئی ہے 2-4 میٹنگز جو ہوئی ہیں رانا صاحب سے یا ڈپارٹمنٹ سے، سر وہ میں ایک پراپر اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اس کے اینڈ کیا ہوگا. فرسٹ آف آل تو انیشلی پیپر ورک ہو رہا ہے، پھر رجسٹریشن ہو جائے. آیا اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا ایز اے کسٹمر، ایز اے فارمر، ایز اے لینڈ نرسری اونر میں اس کا اینڈ کیا ہوگا ہر ویکنڈ پہ، ہر مہینے میں، یا اس کا ٹیکس شرح کیا ہوگی، یا اس کے رسپانس پہ ہمیں کوئی ٹریننگ ملے گی، یا صرف ٹیکسز ملیں گے، ٹیکس لگتے رہیں گے. اس طرح کی ایک مبہم کلچر ہے. رجسٹر ہونا بہتر ہے تاکہ رجسٹریشن سے ہم پورے پاکستان میں، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں ایک پورا ایڈیشن دے سکتے ہیں کہ یہ نسل رجسٹرڈ ہے اور گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے بھی ایک اپروو شدہ ہے. یہ ایک بہت خوش عین بات ہے. اس میں ٹریننگ سیشن بھی ملیں گے اور تمام لگے. یہ نہیں آئیڈیا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. جی رانا باز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت یا محکمہ. دیکھیں اس میں صرف اس بزنس کو ریگولیٹ اس حد تک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ نان سیریس لوگ ہیں وہ فیز آؤٹ ہو جائیں، اور جو سیریس اس بزنس کو کوالٹی پروڈکشن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس میں وہ لوگ آگے آئیں. اور تاکہ فارمر کو دیکھیں، میں ہمارا ٹریڈیشنلی جو اب نرسریاں چل رہی ہیں ہماری فیلڈ میں، جب ہمیں لگاتے ہیں 100 پودے لگائے اس میں سے 50 پودے لگتا پتہ کہ یہ تو اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کی نسل ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ فارمر بیچارہ 5 سال کے بعد جب پچھتائے گا تو کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوگا. اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں آنا ہے. اور باہر کی دنیا میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ نرسری جو رجسٹریشن کے بغیر کوئی بندہ پودا کھیت میں لگا لے، کیونکہ ایک اسپیشلائزڈ ایکٹیویٹی ہے. اس میں بہت سارے پیرامیٹر ہیں جو فارمر اپنے اینڈ پہ کبھی نہیں پورا کر سکتا. اس کے لیے ہمیں کمرشل سوچ کے ساتھ آنا ہے. اور اس کمرشل سوچ میں جو سیریس لوگ ہیں وہ اس بزنس میں اگر آ جائیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جب آئیں گے اس بزنس میں تو ایک بڑا چانس بنے گا. ہماری پروڈکشن، ہماری کوالٹی، ہمارے مارکیٹ ویلیو، ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. آپ نے کہا ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، لیکن ڈاکٹر ریاض صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب دونوں نے بات کی الگ الگ، لیکن بات ایک ہی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. اس میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ڈالا جو ہم نے اس میں فائل ورک ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر برڈن کی شکل میں ہو. صرف اس میں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بزنس میں آئیں گے جس وقت تو اس میں کوالٹی کا کانسیپٹ آ جائے. تو اس میں باقاعدہ ہم نے ٹریننگ کا سلسلہ جو شروع کیا اس وقت تقریباً پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو اس علاقے کی آرچرڈ ہیں یا کراپس ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بریف کر رہے ہیں. اور اس کے لیے فل ڈے سیشن ہے جس میں باقاعدہ میڈیا کیسے بنانا ہے، جس میں شاپر کا استعمال کیسے کرنا ہے، کون سا شاپر کرنا ہے، کس کلر کا کرنا ہے، اس میں کتنے ہول رکھنے ہیں اور اس میں پانی کتنا دینا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ جی ہماری 70% سے 90% تک لوگ پودوں میں پانی کی زیادتی کی وجہ سے مسائل کا پیدا کرتے ہیں. جس روٹ میں فنگس آ گیا اس نے آگے جا کے کیا پرفارم کرنا. تو یہ چیزیں ہم دے رہے ہیں کانسیپٹ، اور یہ لوگوں کی بلا وجہ اپریہنشن ہے کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم آئے گا کل کو. صرف اور صرف اس میں یہ ہے کہ تاکہ تھوڑا سا اس بزنس میں وہ لوگ آئیں جو اس کاروبار کو سمجھتے ہیں تاکہ وہ ملک میں اور اپنا بزنس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اچھا، تو اب تک اگر ہم دیکھیں تو بہت کم کنٹریبیوشن ہے سرکاری نرسریوں کا یہ پھلدار پودوں کے حوالے سے یا باغوں کے حوالے سے، جبکہ ایک میجر کنٹریبیوشن اگر رہا ہے رانا صاحب، تو اب یکدم آپ نے ان کے اوپر کتنا بڑا کوسچن مارک کیوں لگا رہے ہیں؟ یکدم ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ چل رہے ہیں ابھی بھی، تو فارمر بھی اپنے لیول پہ چل رہا ہے، لیکن اس کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور بہتر ہو جائے. اچھا ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف بہتر کرنا ہے؟ آپ نے خدشات کا اظہار کیا کہ شاید ڈاکومنٹیشن ایشو ہے، ٹیکس کا ایشو ہوگا، آگے اس کو ٹیکنس نیٹ میں لے کر آنا ہوگا، یہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تو ہے الٹیمیٹلی، اس طرف جانا تو پڑے گا پوری دنیا کی طرح، یہاں بھی فالو تو کرنا پڑے گا؟ یقیناً جو میں نے جو اپریہنشنس کا ذکر کیا تھا وہ
نرسری مین کے حوالے سے تھا کہ ان کو کلیئر نہیں ہے کہ جب ہم اس سارے پروسیس سے گزریں گے، ایک تو جیسے کہا کہ ٹیکس کا ان کے ذہن میں ہے کہ شاید وہ ہمارے لیے مسائل بن جائیں، دوسرا ان کے ذہن میں پرہیپس یہ بھی ہے کہ واٹ اف ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ایڈوانٹیج کیا ہوگا، اگر سسٹم ایسے ہی چلتے رہنا تو لیٹس ڈو اٹ جس طرح چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے گورنمنٹ کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹائم دینا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد نان رجسٹرڈ نرسریز بین ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گی۔ تو ایک تو اس کا ٹائم لائن تھوڑا لارج دے دیں، پینک کریٹ نہ ہو، سے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے آپ وہ دے دیں اور گریجولی ان کو لے کے آئیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈ ہولڈنگ کی تھوڑی سی کمی ہے، صرف یہ پیپر واٹس ایپ پہ بھیج دینا یا صرف انفارمیشن میڈیا کے ذریعے بھیج دینا، یا کبھی کبھی کچھ لوگوں کے اسمال گروپس کو بٹھا کے تو ان کو ٹریننگ دے دینا، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کافی ہے۔ جو نرسری مین اس وقت یہاں پہ موجود ہیں وہ کروڑوں کا لاکھوں کا کاروبار کر رہے ہیں، تو کیا وہ نان سیریس ہیں؟ وہ نان سیریس تو نہیں ہے، رائٹ؟ جو بات رانا صاحب نے کی کہ جو نان سیریس لوگ ہیں وہ ویدر ڈاؤن ہو جائیں، وہ نان سیریس نہیں ہے، لیکن ان کی اپریہنشنس تو ہیں۔ ان اپریہنشنس کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال ہے ایک فیز 2 بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ ضروری ہے، یس یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے دورس نتائج جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے جب یہ پراپر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ایک اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ویجیٹیبلز کے حوالے سے، اور آپ نے جاننا چاہا کہ کیا ویجیٹیبلز میں جو آپ کی ٹریز میں جو نرسری پروڈکشن ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے جتنے آپ کے ویجیٹیبل فورسنگ میں یا جو آف سیزن ویجیٹیبل پروڈکشن کر رہے ہیں وہ سارے، کیونکہ بہت قیمتی ان کے بیج ہوتے ہیں، وہ ایک بیج ان کا 10 روپے 15 روپے کا ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک بیج بھی جرمینیٹ نہ کرے، تو ان کو ٹریز میں پیٹ ماس میں وہ لگا کے ان کو پلاسٹک کے ٹنلز میں وہاں پہ وہ گرو کرتے ہیں۔ اور یہ ٹرینڈ میں مطلب ٹریبیوٹ پیش کروں گا شوکت صاحب کو جو مامو کانجن سے ہیں، انہوں نے یہ پاکستان میں یہ ویجیٹیبل فورسنگ کا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ لانچ کیا، اور اس کے بعد سے یہ بڑھتے بڑھتے اب تو میرا خیال ہے ہر طرف یہ جا چکا ہے۔ اور ایون ہماری یونیورسٹی نواز شریف یونیورسٹی جو وہاں پہ ہم نے ایک سٹیپ آگے کیا ہے تھرو اے پروجیکٹ کہ جس میں ہم نے گھروں میں کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے رادر دین کے بیج دیے جائیں جو گورنمنٹ آف پنجاب نارملی دے رہی تھی، ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹریز میں نرسری پلانٹس جو ہیں وہ دیے جائیں، تاکہ یہ جو گیپ ہے بٹوین سیڈ ٹو نرسری پلانٹ، جو اس میں پودے مر جاتے ہیں یا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سوالیہ نشان ہے، اس کو بھی برج کر کے لوگوں کو پودے دستیاب گھروں میں ملیں، پلس ان کو ٹیکنالوجی ملے، پلس ان کو کچھ ٹولز ملیں، اور ان کو کچھ فرٹیلائزرز بھی ملیں، اور ان کو ٹریننگ اور ڈیمونسٹریشن بھی ملے، تاکہ کچن گارڈنگ جو ہے وہ فروغ پا سکے۔ اچھا، آپ نے کچن گارڈننگ کی بات کی ہے ڈاکٹر ایاسف، اگر ہم آپ سے آخری یہ بات کریں کہ سایہ دار درختوں کی بھی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی نرسری ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ تو چلا رہا ہے، پرائیویٹ نرسریاں بھی کچھ ایسا کر رہی ہیں؟ پرائیویٹ نرسری میں جو اگر اوور آل بزنس کا جو فلو ہے اور 70% پلس جو ہے نا وہ ایک شجر کاری طرح کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح، وہ ایک سیزنل ہوتے ہیں، ایک خاص ٹائم پہ اس کی سپلائی ہوتی ہے، حکومت خود لیتی ہے، خرید کرتی ہے، یا پرائیویٹ ایز اے انڈیویجول 2-4 پلانٹ ایوری فارمر آتے جاتے لے گیا۔ لیکن جو مین جو ان کا بزنس کا ایک مین کردار ہے وہ شجر کاری والے پلانٹ ہیں، نہ کہ فروٹی پلانٹ۔ صحیح صحیح، جو مخصوص گروپ ہیں وہ تو مینگو پہ یا مین سٹرس پہ کر رہے ہیں، جو کامن نرسری کی جو ریزنگ ہے اس کا اپنا خرچ ایکسپینس افورڈ کرنا ہوتا ہے، وہ دوسرے نان فروٹ پلانٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح کر رہے ہیں آپ نے۔ رانا عباس صاحب، آخری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں پرائیویٹ نرسریوں کا اور کتنا پوٹینشیل موجود ہے اور آگے آ سکتا ہے، انہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہمارے فارمر کو اس وقت آرچرڈز میں یا دوسرا کہہ لیں فروٹ پلانٹس کے ساتھ ان کا پرافٹ زیادہ ہے، تو اس کی ہمیں ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں چیزیں بہت ساری، اس کی ویلیو ایڈیشن بھی ہو رہی ہے جوسز کی شکل میں، پلپ کی شکل میں، یا دیگر بائی پروڈکٹس جو بن رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ اس پوٹینشیل کو اگر گیپ کو فل کرنے کے لیے اگر پیچھے سے ہمیں نرسری مین اچھی نرسری دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے بہت تیزی سے بڑھے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے۔ وہ ہمارے پاس اگر آلریڈی 1-2 نرسیں رجسٹرڈ بھی ہیں تو اس میں وہ بہت لیمیٹڈ تعداد ہے، وہ تو چند فارمر کی ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں پرائیویٹ بزنس کو ہمیں سٹریم لائن کرنا پڑے گا اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھی کوالٹی کے پودے مل سکیں۔ رجوانہ صاحب، آخری کمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں نرسریوں کا پوٹینشیل اور آگے یا فیوچر کا دیکھیں؟
رائٹ، میرا خیال ہے کہ نرسریوں کا جو پوٹینشیل وہ پوری دنیا میں بہت برائٹ ہے اور پاکستان اور ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت برائٹ ہے. ایک اور بات جو ہماری گفتگو میں میں سمجھتا ہوں کہ شامل ہو جانی چاہیے کہ نرسریوں کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ویجیٹیبل گرافٹنگ کی شکل میں آ رہا ہے مستقبل میں. یعنی اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کدو لگانا ہے یا آپ نے تربوز لگانا ہے تو تربوز کی جو ورائٹی آپ نے لگانی ہے وہی آپ کو بیج لگانا پڑے گا. اب تربوز کے نیچے کدو کا پودا ہوگا اور کدو پہ آپ تربوز لگائیں گے تو اس سے اس کی کوالٹی، اس کا سائز، اس کا ٹیسٹ اور وہ درمیانے درجے کی زمین میں بہتر پروڈکشن دے گی. اس پہ ہمارے پاس نواز شریف یونیورسٹی میں ایک ویجیٹیبل گرافٹنگ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ اگر ہم اس کا لٹریچر پڑھیں تو 1900 میں جاپان میں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آلریڈی تقریباً 100 سال ہو گئے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں پیچھے ہیں. تو بگ پوٹینشیل از دیئر اور ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا بہت سکیں. شکریہ آپ نے کہا کر کے دکھانا. ڈاکٹر اشتیاق ریحان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، رانا محمد عباس صاحب آپ نے پروگرام میں شریک ہوئے اور ڈاکٹر ریاض صاحب آپ نے اپنا ہی رائے دی، ایکسپرٹ اوپینین دی کہ نرسری کے حوالے سے کیا ہے. ناظرین، جنوبی پنجاب میں اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ نرسری کا بزنس جو ہے وہ فروغ پا سکتا ہے اور خاص طور پہ رانا عباس صاحب نے ایک بات کی کہ اگر آپ اسے ٹیکنیکلی اور ہینڈل کر لیں تو آپ اسے ایکسپورٹ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. یہ پوٹینشیل موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.